Okay. السلام علیکم ناظرین، میں عبداللہ خان ایجوکیٹنگ بکھر کی نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر احسن ملک صاحب DPT، جو کہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے کہ فزیوتھراپی کیا چیز ہوتی ہے، کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے، اس کا طریقہ علاج کتنا مؤثر ہے، اور کیا بغیر ادویات کھائے ہم اپنی بیماریوں کو تندرستی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ تو آج اس اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب ڈاکٹر احسن صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا ایک فارمل کویشچن ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ کو جو کہ پتہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں، تو سر آپ کی تعلیم کا آغاز کون سے اسکول سے ہوا اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ نام ڈاکٹر احسن رضا، میں بیسیکلی بلانگ رکھتا ہوں منکیرا سے، تحصیل منکیرا جو ڈسٹرکٹ بکھر کی، ٹھیک ہے۔ پرائمری اسکول میں نے سٹی اسکول منکیرا سے کی، وہاں میری والدہ تھی، وہ ٹیچر تھی، وہاں وہ سار لے کے جاتی تھی مجھے، تو 5ویں تک میں نے وہیں پہ پڑھا۔ پھر ہائی اسکول منکیرا میں میرا ایڈمیشن ہوا، وہاں سے میں نے اپنی میٹرک کی، اور پھر FSC کے لیے مجھے جناح اسکول کلوڑ سے میں نے اپنی FSC کی۔ اچھا، اس کے بعد ایڈمیشن میں نے لیا پھر DPT میں، جسے ہم ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کہتے ہیں۔ یہ 5 سال کا اس کا ڈیوریشن تھا، تو وہاں سے میں نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ سر، بچپن کیسا تھا آپ کا؟ بچپن میں مار تو بہت پڑتی تھی امی سے، اور بلکہ آپ کو سچی بات بتاؤں تو والد صاحب سے مجھے بہت مار پڑتی تھی۔ تو ایک بار تو مجھے مار ایسے پڑی کہ مسجد میں جا نہیں رہا تھا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، وہاں استاد بہت مارتا ہے، مجھے بہت زیادہ مارتا، کہتے نہیں جاؤ، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ انہوں نے وہ بلہ اٹھایا جو آج کل وہ خان صاحب نے بلہ اٹھایا، وہ لگا ہوا ہے پیچھے، تو بہت زیادہ پٹائی کی انہوں نے۔ تو بس شرارتی تھے، یا شرارت کرنے کی وجہ سے آپ کو مار پڑتی تھی، یا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے پڑتی تھی؟ شرارتی تو تھے، وہ تو بچپن میں بچے ہوتے ہیں شرارتی، بالکل، لیکن میں ہوں لاڈلا، گھر کا لاڈلا ہوں، ایک ہی ہوں اور گھر کا لاڈلا، لیکن ایک مرتبہ مجھے مار بہت زیادہ پڑے، جو اب تک کیا مجھے ساری عمر یاد رہے گی کہ مجھے مار بہت زیادہ دی تھی۔ تو بس آہستہ آہستہ عمر بھی بڑھتی گئی، سمجھ آتی کہ یہ روز کا کام ہو گیا، تو میچورٹی ہو گئی تھی۔ اچھا سر، فزیوتھراپسٹ بننے کا فیصلہ آپ کا اپنا ذاتی تھا یا والدین کی خواہش کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ فزیوتھراپسٹ کا دونوں کا، میرا اپنا بھی تھا اور میرے والدین کا بھی تھا۔ میری اپنی یہ خواہش تھی کہ کوئی طریقہ علاج ہو جس میں کوئی میڈیسن یا کسی سرجری سے بچا جا سکے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے FSC کی، FSC کے بعد میں نے ریسرچ کی، تو مجھے ایک واحد طریقہ علاج یہی فزیوتھراپی لگا کہ جو بغیر میڈیسن، بغیر سرجری کے ساتھ جس کا کسی بھی ڈیزیز کا، جس میں نیک پین، بیک پین، لو بیک پین کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اوسٹیو آرتھرائٹس کے، اور اینکل سپرین، مختلف قسم کی جو مسلو اسکیلٹل کے ریلیٹڈ، جوائنٹ کے ریلیٹڈ، مسل کے ریلیٹڈ ہوں، تو اس میں بغیر میڈیسن کے، بغیر سرجری کے علاج ہو جاتا ہے اس میں۔ صحیح، تو آہستہ آہستہ پھر میرا اپنا بھی ایک خواہش تھی کہ بڑھتی گئی کہ میں یار اس میں نا آگے بڑھوں، آگے فیلڈ کروں، نئی فیلڈ ہے اس میں۔ بالکل، تو یعنی کہ آپ کا اور آپ کے والدین دونوں کی مرضی اس میں شامل تھی؟ مرضی سے، دونوں کی ٹھیک ہے۔ مرضی تھی۔ اچھا، میرے ایک پرسنل کویشچن اس کے اندر آ گیا کہ آپریشن سے اور دوائیوں سے بچا کر لوگوں کا علاج کرنے کا لوگوں سے محبت زیادہ تھی، یا خود آپ کو جو ہے نا خون خرابے سے ڈر لگتا تھا؟ خون خرابے سے مجھے ویسے ڈر لگتا، میں تو سیریسلی آج تک میں نے مکھی نہیں ماری خود، کیونکہ سرجری بہت زیادہ سینسیٹیو کام ہے، بہت سینسیٹیو کام ہے، وہ کریٹیکل کام ہے، تو میرا تو آپ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ صحیح، سرجری والی سائڈ پہ ٹھیک، تو واحد طریقہ علاج مجھے یہی لگا کہ جس سے ہم بغیر میڈیسن کے، بغیر سرجری سے ہم علاج کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی فزیوتھراپی کا تو سارے کچھ نہ کچھ جانتے ہیں لیکن مکمل نہیں جانتے، اس کا انٹروڈکشن نہیں جانتے۔ بیسیکلی فزیوتھراپسٹ کا کام کیا ہے؟ سر،
فزیوتھراپسٹ پیتھالوجی یا ڈیزیز کے ساتھ آئے. دوسری یہ ہے کہ لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا. لائف سٹائل کو موڈیفائی کیسے؟ اس کے بیٹھنے کا پوسچر, ٹھیک ہے, اس کے لیٹنے کا پوسچر, ٹھیک ہے, اور بھی ہیں اپنے جو لائف سٹائل کی جو نارملی چل رہے ہیں موڈیفکیشن, اس کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اٹھنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے اپنے چال چلن کو بہتر کرنا ہے, وہ ہم اس کو بتاتے ہیں. فزیوتھراپسٹ کا اصل کام یہ ہے. صحیح. اچھا, کسی بھی بیماری کے علاج میں فزیوتھراپی کا کیا کردار ہے سر؟ مختلف قسم کی موڈیلٹیز لگائیں گے, جس میں ہائیڈروکلیکٹر پیک, ٹھیک ہے, اس میں ٹینس مشین, اس میں الٹراسونک مشین, ٹھیک ہے, وہ جو مختلف قسم کی موڈیلٹیز کے ساتھ ہم تھرو ایکسرسائز کے ساتھ ہم اس کو اس کی جو چال چلن ہے اس کی بحال کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, فزیوتھراپی میں جسٹ ایکسرسائز ہوتی ہے یا اس کے اندر میڈیسن کا بھی عمل دخل ہوتا ہے؟ سر فزیوتھراپسٹ جو ہے بیسیکلی اٹس ٹوٹلی اباؤٹ ایکسرسائز. صحیح, ٹھیک ہے. ہاں, انیشلی ہم پین کو مینیج کرنے کے لیے ہم اسے میڈیسن دیتے ہیں, باقی ادروائز ہم تھرو ایکسرسائز ہی ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں. صحیح. ادویات کا بہت کم عمل دخل ہے اس میں, تو ادروائز اس میں ادویات بہت یا تو ہوتی نہیں ہے, یا اگر ہوتی ہے تو وہ انیشلی ہم یوز کرتے ہیں پین کو مینیج کے لیے. باقی جیسے جس میں مسل اسپاز, مسل پول ہو جاتے ہیں, تو اس میں ہم ارلی قسم کی میڈیسن دے دیتے ہیں. مسل ریلیکسنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, تو پین کلر ہو گئی, وہ دیتے ہیں صرف تاکہ مینیج ہو جائے اور مسل ذرا ریلیکس ہو جائے. اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ بحالی کی طرف آئے. اچھا, دنیا بھر میں اس شعبے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے پاکستان سے باہر, انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو؟ سر پاکستان میں تو فی الحال اب بھی آپ کو بتاؤں, پہلے بالکل کنسیپٹ ہی نہیں تھا فزیوتھراپی کا, ٹھیک ہے, فزیوتھراپی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. ہاں, انٹرنیشنلی اس کو بہت زیادہ اسکوپ تھا, ٹھیک ہے. پھر ہمارے کچھ سینئر ڈاکٹرز آئے, سینئر ڈاکٹر نے ان کے اوپر ریسرچ کی فزیوتھراپی کو, یہاں کہ پاکستان میں اس چیز کو لے کے آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹر ہیں انہوں نے اویئرنیس دی لوگوں کو, عام آدمیوں کو, عام لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ اب یہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے اس کا اسکوپ. صحیح. دیکھو, ہم کوئی بھی چیز سٹارٹ کر لیں, ٹھیک ہے, لائک فارمیسی, لائک بی ڈی ایس, لائک مختلف شعبے, مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, جب تک ہم اس کی اویئرنیس ہی نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا. بالکل ایسی ہے. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی, ٹھیک ہے, اویئرنیس دے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ عام لوگوں کو, عام آدمیوں کو پتہ لگا کہ ہاں یہ فزیوتھراپی ہے, فزیوتھراپی کا کام کیا ہے, فزیوتھراپی نے کیا کیا کام کرنا ہے, فزیوتھراپی کا علاج کیا. صحیح. ٹھیک ہے, اس سے لوگوں کو پتہ لگا. صحیح. موجودہ پاکستان کے اندر جو فزیوتھراپسٹ کام کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے جن سے آپ پڑھ کے آئے ہیں وہ پروفیسر لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر ہاسپٹل لیول تک اسٹڈی کے تو چلو سمجھ آ جاتی ہے بندے کو, نئی جنریشن آ رہی ہے, لوگ اس میں ڈگری حاصل کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر اب تک فزیوتھراپی کونسل ہی نہیں بنی. اچھا, ٹھیک ہے, فزیوتھراپی کونسل ہی نہیں بنی. لوگ ایڈمیشن لینے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ڈی پی ٹی میں ایڈمیشن لے یا نہ لیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اب ہم جتنے ہیں پاکستان کے ہمارے سینئر ہیں ڈاکٹر صاحبان, اور ہم سب اسٹوڈنٹس وغیرہ مل کے ہم نے کئی مرتبہ ہم نے پروٹیسٹ کیے لاہور مال روڈ میں اسمبلی کے سامنے سب کو, لیکن ہمیں بس یہی کہہ کے بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہم اس پہ کام کریں گے, ٹھیک ہے جی ہم اس پہ کام کریں گے. فزیوتھراپی ہوتی کیا, ٹھیک ہے, وہ جو مسل کے ریلیٹڈ ہیں یا جوائنٹ کے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈائریکٹلی اب ہمارے پاس آتے ہیں, ان کو اویئرنیس آ گئی ہے اس کی, کہ کسی کے درد ہو, انگلی میں درد ہو, کمر میں درد ہو, پین میں درد ہو, وہ MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی, وہ سیدھا ڈائریکٹلی اب ہمارے پاس آتے ہیں, اور کچھ ڈاکٹر صاحبان وہ ہمیں ریفر بھی کرتے ہیں. صحیح. کہ یہ اس کا متعلقہ کام ہے. میرے اپنا گھر کا ایک پیشنٹ, میری والدہ, جن کو جوائنٹ پرابلم تھا, اسپائنل پرابلم ہو گیا تھا, تو ہم نے ڈاکٹر خرم حمید صاحب کو دکھوایا, تو انہوں نے کچھ میڈیسن لکھی, ساتھ میں انہوں نے فزیوتھراپی ریکمینڈ کی. تو DHQ کے اندر سے ہی ہم نے فزیوتھراپی کروائی, 2 مہینے کی ایکسرسائز انہوں نے بتائی. پھر انہوں نے بتایا کچھ ایکسرسائز جو کہ گھر میں کرنی انہوں نے, میری والدہ نے دن میں 2 مرتبہ. بلیو می, اس کا اتنا شاندار رزلٹ ملا فزیوتھراپی کا. میڈیسنز ختم ہو گئیں, ان کو 2 مہینے ہم نے صرف یوز کروائیں, اس کے بعد میڈیسن ختم ہو گئی. آج 2 سال چل رہا ہے. امی ریگولر ایکسرسائز کرتی ہیں والدہ میری,
اور وہ جو ان کو 10 سال سے جوائنٹ پین کا پرابلم تھا، مین ہم گئے تھے اسپائنل پرابلم کے لیے، لیکن ان کا جوائنٹ پرابلم کا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ ماشاءاللہ اب کافی اچھی اور بڑی ہیلدی، اب سارے گھر کے اپنی مرضی سے کام جو کرنا چاہیں وہ کرتی رہتی ہیں اور اچھی ماشاءاللہ ہیلدی لائف گزار رہی ہیں. تو فزیو تھراپی کا بہت اچھا میری نظر میں تو ان کو رزلٹس ملے ہیں. سر آپ کو یہی بات میں نے بتائی ہے کہ فزیو تھراپی کا بہت اہم کردار ادا ہے. جی ٹھیک ہے، لوگوں کو صرف اویئرنیس آ جائے نا ایسی ہے. تو کافی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. آج کل جو ہمارا جو بیکورڈ علاقہ ہے بکھر، اس میں تو آج کل بہت زیادہ بیماریاں لائک کہ مجھے تو اب تقریباً 10 ماہ 11 ماہ ہو گئے میں یہاں پہ بکھر ڈسٹرکٹ بکھر میں ادھر کام کر رہا ہوں. تو سی پی چائلڈ بہت زیادہ ہے یہاں پہ، معذور جو بچے ہیں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کی ریشو بہت زیادہ ہے. اچھا، اور باقی جو ہیں اوسٹیو آرتھرائٹس کے بہت زیادہ ریشو ہے یہاں پہ. میرے پاس یہ ہے کہ 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں، کوئی 50 سے 60 مریض آتے ہیں اسی کے سی پی چائلڈ اور اوسٹیو آرتھرائٹس. صحیح. ڈاکٹر صاحب اچھا اگر دیکھا جائے اس کا تو جو ڈگری حاصل کرتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے بعد کیا اس کو بھی ایکولی ایم بی بی ایس کا درجہ دیا جاتا ہے ڈی پی ٹی کو؟ نہیں، ڈی پی ٹی ایک علیحدہ سے اچھا الگ سے چیز ہے، یعنی کہ یہ ایلوپیتھی سے ہٹ کے ہے اس کو، یعنی کہ ہم ایلوپیتھی علیحدہ کریں گے جیسے ہومیوپیتھی علیحدہ ہے ویسے ایلوپیتھی علیحدہ ہے، ویسے حکمت جیسے علیحدہ ہے ویسے ہی ڈی پی ٹی ایک علیحدہ ہے. یہ مکمل ایک اپنے آپ میں ایک فیلڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس شعبہ میں خواتین کا کتنا رول ہے آپ کا؟ سر خواتین کا تو رول ایسا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر خواتین 52% ریشو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈاکٹرز ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جس میں بی ڈی ایس، ایم بی بی ایس، ڈی پی ٹی اور مختلف قسم کے اور ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی ریشو سب سے زیادہ آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی کہ اس میں سب سے زیادہ ریشو فیمیل ڈاکٹر ہیں، خواتین. کیوں؟ ہمارا جو آپ اپنے علاقے کی بات کر لیں، ڈسٹرکٹ بکھر کی بات کر لیں کہ ہمارا بیکورڈ علاقہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک شرعی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے بھی یہ ہے کہ فیمیل کو اور میل کو ٹریٹ کریں. بالکل صحیح. تو خواتین کا بڑا اہم کردار ادا ہے کہ وہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں، وہ فیمیل کو پیشنٹ کو چیک کریں گے، جو میل ہیں وہ میل پیشنٹ کو چیک کریں گے. صحیح. چونکہ ہمارا کوالیفیکیشن یعنی کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارا ہے، تو اکثر دیکھنے میں آپ خود ہمارے اس علاقے کے یہاں پر آپ نے دیکھا تو انوائرمنٹ، ہماری سوسائٹی، اس میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ فیمیل کی جو اسٹڈی ہے وہ کتنی ضروری ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر؟ سر، جو عورت ہوتی ہے نا، عورت ایک معاشرے کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. عورت پڑھی لکھی ہوگی تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اپنے ایک عورت جو پڑھی لکھی ہوگی گھر کے اندر، وہ اپنے بچے کو اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی پڑھائی، اچھی لکھائی اسے کروائے گی. کیوں؟ عورت کا بہت اہم کردار. باپ تو ہوتا ہے جی، باہر نکلو ہوتا ہے جی اپنے کمائی میں. ٹھیک ہے، بچوں کو پالنا، صبح جانا شام کو واپس آنا. جی بس ایسی ہے جی. ٹھیک ہے. خواتین ہوتی ہیں گھر، بچے ہوتے ہیں ان کے پاس. بالکل. تو ان کا بڑا اہم کردار ادا ہے خواتین کا. اور وہ ایک اپنے جو پڑھی لکھی عورت ہوگی وہ ایک پڑھا لکھا خاندان ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب پڑھا لکھا خاندان ہوگا تو پڑھا لکھا پاکستان ہوگا. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. ایسی ہے. صحیح. اچھا سر، آپ نے فزیو تھراپسٹ کی جو تعلیم ہے وہ کو ایجوکیشن ہے یا مخلوط نظام تعلیم کے اندر حاصل کی، تو جہاں طلباء اور طالبات ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ مخلوط تعلیم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو ہر جگہ کو ایجوکیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم ایک اس پہ ریسٹرکشن بھی لگائی جائے، مطلب پڑھائی ہو اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ریسٹرکشن آپ کو پتہ ہے کہ ماحول کیسا ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو کیسے ہم نے ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، جب ہم کو ایجوکیشن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک تو کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو مقابلہ بازی ہوتی ہے لڑکے لڑکی کے بیچ میں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس نے نمبر مجھ سے زیادہ لیے. ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے زیادہ لیے تو ایک تو پڑھ بھی لیتا ہے بچہ اور کمپٹیشن بھی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو اور میرے خیال میں کلاس میں تھوڑا سا ڈسپلن بھی رہتا ہے کہ یار میرے بارے میں لڑکیاں کیا سوچیں گی. کیا سوچیں گی. تو میں تو آپ خود وہیں سے یونیورسٹی آف لاہور سے پڑھ گیا. ٹھیک ہے. اس میں تو سارا ٹوٹلی یورپین ماحول ہے. آپ کو سیدھی بتاؤں. ٹھیک کس جگہ پہ؟ یونیورسٹی آف لاہور میں. اچھا یونیورسٹی آف لاہور میں. تو اس میں ہے ٹوٹلی یورپین ماحول. اپنے آپ کو خود بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پڑھائی ہے نو ڈاؤٹ, پڑھائی بہت اچھی ہے وہاں کی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں یورپین ماحول ہو تو پھر کیسے اپنے آپ کو بچانا. تو ماشاء اللہ سے شادی میری کر دی تھی انہوں نے پہلے ہی, والدین نے میری دوسرے سیمسٹر میں. ہم تو پہلے اسی سے بچے ہوئے تھے, کام سے کام پڑھائی سے پڑھائی کی. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. یعنی کہ کہیں پر بھی ہے انسان کو, معاشرے میں کہیں پر بھی رہے, کسی بھی جگہ پہ جائے, انسان کو اپنی حفاظت خود کرنی ہو, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. ایسے ہی ہے سر, اچھے برے انسان ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ہر جگہ موجود ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھی چیزیں ہونے میں نا دیر نہیں لگتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. فرض کرتے ہیں کبھی آپ کو اگر کوئی وزارت ملنے کا کوئی حسین اتفاق ہو تو آپ کون سی وزارت چوز کریں گے؟ سر فی الحال تو مجھے سیاست میں کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. انٹرسٹ. ہاں اگر اللہ پاک نے کبھی موقع دیا تو وزارت میں چوز کروں گا وزیر صحت کی. ٹھیک ہے. کہ صحت کو میں نے ایسے پیشنٹ جتنے ہیں ہمارے, بیماریاں ملک کے اندر, گاؤں کے اندر, گلی کے اندر, کہ جتنے بیمار لوگ ہیں, پیشنٹ ہیں, ان کو اچھے سے اچھے انہیں فیسلٹیز دی جائے, اچھے سے اچھے انہیں ہاسپٹل دیا جائے. ہر ایک گاؤں کے اندر, شہر کے اندر, تحصیل کے اندر, ہر ایک پوائنٹ پہ ایک اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک انہیں ڈسپینسری ٹائپ, ٹھیک ہے, وہ دی جائے, تاکہ دیکھو ایک صحت مند گھرانہ ہوگا تو صحت مند پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل. یعنی ہیلتھ منسٹری آپ لینا چاہیں گے, ہیلتھ منسٹری کے اندر ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے صحت دینا چاہتے ہیں. صحیح. چلیں زندگی سر آپ کا بہترین فیصلہ کون سا ہے جس کو ابھی تک آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرے بیسٹ تھا؟ زندگی کا بہترین فیصلہ شادی کا تھا. شادی کا تھا. کیوں؟ میری وائف ہے جو بڑی سپورٹیو ہے. ماشاء اللہ. ہاؤس وائف ہے؟ ہاؤس وائف ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ میرے ہر برے وقت میں, ہر مشکل وقت میں وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. وہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور مجھے کبھی کسی چیز کا انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ اللہ پاک انہیں صحت دے, تندرستی دے, اور اس کا ساتھ ہمیشہ رکھے ہمارے ساتھ. لو میرج اور ارینج؟ لو میرج. لو میرج. صحیح ہے. چلیں اللہ وہ لو میرج پھر ارینج میرج میں ہو گئی تھی. اچھا. چلیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی کہ والدین کی مرضی بھی اس میں شامل تھی. اچھا زندگی کا کوئی ایسا پچھتاوا جس کا آپ سوچتے ہو تو آپ کہتے ہو کاش یہ میں نے نہ کیا ہوتا؟ نہیں ایکچولی ایسا کوئی ایک نہیں, کوئی بھی نہیں. میں الحمدللہ اپنی لائف میں پرفیکٹ ہوں, شکر الحمدللہ. الحمدللہ مجھے کبھی بھی کس چیز کا پچھتاوا کیا ہونا ہے. جب آپ کے سر پہ ہاتھ ہے نا تمہارے ماں باپ کا, تو آپ کہیں مار نہیں کھاتے. بالکل ایسے ہی پچھتاوا ہی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی آپ خوش ہوں گے اپنی لائف کے اندر, آپ ہر چیز سے خوش ہوں گے. آپ کو میں سچی اور سیریسلی بات بتا رہا ہوں کہ میں جب تک میں اپنے والد کا اور والدہ کے میں پاؤں کو ہاتھ لگا کے نہ ہوں باہر تو مجھے سکون نہیں آتا. اور رات کو میں اپنی والدہ کا جو فور ہیڈ ہے اس پہ بوسہ لے کے آتا ہوں, تب مجھے سکون کی نیند آتی ہے. صحیح. اور سچی بات ہے. یعنی کہ آپ صبح و شام حج کرتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور میں الحمدللہ کبھی اپنے والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا. صحیح. نہ میری عادت ہے. انہوں نے وہ پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ, گورنمنٹ ٹیچر ہیں دونوں. صحیح. ہاں جی. والد صاحب میرے ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں, وہ والدہ میری وہ بھی ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ایک اچھی تربیت کی, اچھے اخلاق, اچھے کردار, اچھی اور برے کی پہچان دی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے کوئی اس چیز کا, کسی ایسی چیز کا مجھے پچھتاوا ہونے نہیں دیا پوری. چلیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کہ ایسی چیز جو آپ کے پاس اگر بھوک نہ بھی ہو سامنے ابھی کرنا ہی یار بھوک تو نہیں ہے لیکن کھاؤں گا؟ سر چاول جو ہے نا, چاول, اچھا مطلب جو بریانی. بریانی. اچھا. بریانی مجھے بہت پسند ہے. صحیح. بہت پسند ہے. اگر میں ایک جگہ سے کھا کے آؤں نا تو
कहीं आगे जाना पड़े और आगे बिरयानी तो वो भी पेट फुल भी हो फिर भी मैं खाना शुरू कर देता हूँ। सही है, इससे मुझे ज़्यादा हो गया आपको मुँह में पानी देख के मुझे कि वाकई आपने बिरयानी का नाम लिया और आपका जो है भूख में भी इजाफा हो गया होगा माशाल्लाह। बस हो गया, अब आपने कर दिया तो। आपका फेवरेट मुसन्निफ या सिंगर वो कौन सा है? मुताला जो है आपको मैं बताता हूँ कि एफएससी के बाद डीपीटी के जी। बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन जॉब लग गई। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैं जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, सेकंड टाइम मैं क्लिनिक में, तो मुताले का तो मुझे आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सही। रही बात मुसन्निफ हमारे माशाल्लाह अल्लामा इकबाल साहब शायर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, बिल्कुल। क्या बात है उनकी और क्या माशाल्लाह शायरी है उनकी। तो बाकी मौसीकी में यह है कि टाइम मिलता नहीं है, सिर्फ एक हॉस्पिटल से घर तक, घर से हॉस्पिटल तक जो टाइम मिलता है उसमें 2-4 गाने सुन लेता हूँ। सराइकी सॉन्ग, सही, मीठा बखर, मीठे 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 बोल, मीठी मीठी सराइकी उनकी। क्या बात है तो जी। सुनता हूँ यही मुश्ताक छीना और अहमद नवाज छीना, वो बड़े सही। फेमस भी हैं हमारे सराइकी के। बिल्कुल। तो बड़े माशाल्लाह उनके अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं उनके। लेकिन मैं खुद जो है हमारी उर्दू लैंग्वेज है, सही, लेकिन मैं सुनता सराइकी हूँ। यानी उर्दू स्पीकिंग आप हैं उर्दू speaking लेकिन है आप हमारी। सॉन्ग्स जो है सराइकी पसंद करते हैं। सराइकी पसंद करते हैं, कुछ की समझ नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा मज़ा आता है बार बार सुनते, बार बार एक सॉन्ग को मैं कम से कम 10 मरतबा रिपीट कर दूँ। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। ज़्यादातर सराइकी सुनते हैं सॉन्ग, इंग्लिश कभी कभार। अच्छा, हाँ, इंडियन है जो, इंडियन में अरिजीत सिंह सही। वो फेवरेट है। सही। और जो उर्दू सॉन्ग है मतलब जैसे कि अपने पाकिस्तानी जो सिंगर है इसमें आतिफ असलम हो, उसके काफ़ी कभी कभार सुन लेता हूँ। सही सही सही। अच्छा, मलिक एहसन से, डॉक्टर मलिक एहसन साहब के सफ़र में सबसे बड़ा किसका किरदार है बनाने में? सर इसका मैं टोटली क्रेडिट देता हूँ अपने वालिदैन को। मैं कोई रईस ख़ानदान से नहीं हूँ, सही। ठीक है, लेकिन मेरे जो वालिदैन है वो एक मीडियाकर फैमिली से, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर दोनों, उन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की और बहुत ज़्यादा एफर्ट की मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इसका मैं टोटली क्रेडिट अपने वालिदैन को देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उनके बकौल अपने इस डॉक्टरी सीट पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और टोटली क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देता हूँ। माशाल्लाह। सर आप भी नौजवान हैं, अभी माशाल्लाह एक सक्सेसफुल लाइफ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जो आप ही की तरह लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी स्टडी के दौरान स्टडी में फिर रहे हैं, कुछ एफएससी के अंदर हैं, कुछ डीपीटी के अंदर होंगे, कुछ अभी एफएससी के अंदर आना चाह रहे होंगे, एक सीक्वेंस बना होता है। उन नौजवानों को, उन स्पेशली स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा पैगाम यही है कि देखिए, आप किसी चीज़ का आप दिमाग में, माइंड में बना लें कि मैंने ये करना है, तो वो हो जाता है। वो आपको सिर्फ एक एफर्ट की, मेहनत की ज़रूरत होती है। आप मेहनत करेंगे, आप इंशाल्लाह कामयाब होते जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ रुकावटें होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, आजमाइश होती है वो, लेकिन आजमाइश में आपने सब्र से काम लेना, अपनी मेहनत पे फोकस करना, अपनी डेस्टिनेशन पे फोकस करना। जब आपका फोकस डेस्टिनेशन पे होगा तो आप खुद ब खुद उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। हाँ, कुछ जो फेलियर होता है ना, वो सक्सेस की फर्स्ट स्टेप होता है, सही, ठीक है। तो इससे ये ना हो कि आप कुछ, मैं आपको खुद बताता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो फेल होते हैं, वो छोड़ देते हैं पढ़ाई। बिल्कुल नहीं, ऐसे है। मेहनत करो, आप कामयाब हो जाओगे। अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह पे तवक्कल रखोगे तो आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप सक्सेस की तरफ ज़रूर पहुंच जाओगे। हाँ, और मेरा पैगाम यही है बच्चों को, जो आप पढ़ रहे हैं एफएससी में या एफएससी जिन्होंने करनी है या जिन्होंने कर ली है, ठीक है, सोच समझ के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें आप एडमिशन लें, ठीक है। और जब एडमिशन हो जाता है किसी भी फील्ड में तो आप उसको अच्छी तरह आप मुताला करें, उसका फोकस करें अपने डेस्टिनेशन पे कि मैंने ये गोल अचीव करना है, बिल्कुल, ठीक है। जब तक आप गोल की तरफ नहीं देखेंगे तो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसी है। किताबें छोड़ देंगे,
पढ़ा लिखा जब ख़ानदान होता है ना, पढ़ा लिखा ख़ानदान, तो एक पढ़ा लिखा मुआशरा बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा तो यही पैगाम है कि आप जो भी फील्ड चूज़ करें, लेकिन उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि हाँ, और बच्चे का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। सही। ठीक है। हाँ, कुछ होते हैं बच्चे के वालिदैन के कहने पे चल पड़ते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता वो, ऐसी ही है। ठीक है, वो छोड़ छाड़ के घर आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर एहसन मलिक साहब, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उनके साथ गुफ्तगू करके आपको कैसे लगा? आप मज़ीद अपने फिजियोथेरेपी के हवाले से इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। भक्कर के अंदर इनकी ड्यूटी है, रुखसाना शफ़क़त हॉस्पिटल के अंदर, जो कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक अपनी ड्यूटी के ऊपर होते हैं। बाद में अपने ही गांव बखर की एक तहसील है मनकेरा, वहाँ पर इन्होंने अपना प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ है, जहाँ पर जो मनकेरा से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ पर इनके साथ इनसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद फिजियोथेरेपी के हवाले से आप जो मालूमात लेना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उनका भी हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करके कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक के ऊपर को फॉलो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.